اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سال دوئم فکس کے طلباء ذرا متوجہ ہوں گے۔ آج جو لیسن ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تحریک علی گڑھ کے اندر سر سید احمد خان کی علمی خدمات سے متعلق۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے اور یہ تفصیلی سوال بھی 10 نمبر کا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کے اوپر عبور حاصل کر لیں گے تو پھر آپ کو معروضی کے حل میں بھی بڑی مدد مل سکتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اسے، تعلیمی خدمات سر سید احمد خان کی۔ تو سب سے پہلے تو تعلیمی اداروں کا اجرا ہے۔ سر سید احمد خان نے 1859 کے اندر مراد آباد میں، پھر اس کے بعد 1862 میں غازی پور کے اندر، اور پھر 1875 میں علی گڑھ کے اندر تعلیمی اداروں کا جو قیام ہے وہ ان کی کاوشوں کے مرہون منت ہے۔ ان اداروں کی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں پر بالخصوص انگریزی ادب اور سائنس کی تعلیم دی جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی درس و تدریس کا بھی بندوبست تھا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی علوم اور مشرقی علوم دونوں یکجا کر کے سر سید احمد خان نے اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے وہ قائم کی غازی پور کے اندر 1863 میں، اور اس ادارے کے اندر انہوں نے مغربی کتابوں کے تراجم کروائے، انہیں اردو کے اندر کنورٹ کیا، اور اس طرح سے ایک بڑا ذخیرہ علمی جو ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مل گیا۔ سر سید احمد خان جب علی گڑھ شفٹ ہوئے تو پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ دفتر بھی اپنا وہاں پہ شفٹ کر کے لے گئے، غازی پور سے علی گڑھ۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان کی کنٹریبیوشن میں یہ ہے کہ انہوں نے بہت جدید قسم کا نصاب جو تھا اس وقت کے اس دور کے تقاضوں کے پیش نظر وہ ترتیب دیا۔ تو وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ مشرقی اور مغربی دونوں قسم کے علوم کو اکٹھا کر دیا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو، اور اسی طرح سے جو مغربی نصاب تھا اسے رائج کیا اور پڑھایا، اور یہ اس وقت کے دور کے تقاضوں کے مطابق بڑی بہترین اسٹریٹجی تھی ان کی۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ کا گزٹ نکالا 1866 میں، اور اس رسالے کے اندر تحریک کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں شائع کی جاتی تھیں، اور برِ صغیر کے عوام کے معاشی، سیاسی، سماجی مختلف قسم کے مسائل اس کے اوپر مقالے لکھے جاتے۔ یہ ایک بہت اچھی اسٹریٹجی تھی ان کی، اس لیے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان عسکری لحاظ سے اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ انگریز کا مقابلہ کر سکتے۔ اب انہیں نئے سرے سے، جسے کہتے ہیں نا کہ سائیکولوجیکلی مورال بوسٹر کی ضرورت تھی، کہ جو چیز نفسیاتی طور پہ ان کے مورال کو ہائی کر سکے۔ تو اس کے لیے بڑا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے مقالے لکھے جائیں ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے اوپر، تاکہ ایک انلائٹنمنٹ ایک قوم کو حاصل ہو سکے، اور پھر اس کی روشنی میں وہ اپنی کیریکٹر بلڈنگ کرے۔ جب ان کا کردار اخلاقیات کے حوالے سے بہترین طور پہ تعمیر ہو جائے گا اور مختلف شعبوں سے متعلق ان کی معلومات بھی اپ ٹو مارک ہوں گی، تو اس کا پھر بڑا فائدہ ہوتا ہے نفسیاتی طور پہ۔ یہ چیز آپ کے مورال کو ہائی رکھتی ہے، اسے نفسیات کی زبان میں مورال بوسٹر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو MAO کالج یعنی علی گڑھ کالج ہے، یہ 1877 میں بنا۔ 1875 تک یہ اسکول کے درجے پہ تھا، 1877 میں یہ کالج کا درجہ حاصل کر گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسے 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ ملا۔ اگرچہ اس وقت سر سید احمد خان اس دنیا میں موجود نہیں تھے، لیکن بہرحال جو پودا انہوں نے لگایا تھا وہ بعد میں تناور درخت بن گیا، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن تھا۔ اگر آپ دیکھیں کہ قیام پاکستان کے بعد جو ہماری جوڈیشل بیوروکریسی ہے، ہماری سول بیوروکریسی ہے، ہماری ملٹری بیوروکریسی ہے، تو بیشتر حضرات کا تعلق کہیں نہ کہیں علی گڑھ سے جا کے جڑ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سر سید احمد خان نے یہ پودا نہ لگایا ہوتا تو پھر ہم اس کا اچھی بیوروکریسی کی شکل میں پھل کبھی بھی نہ کھا پاتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نوزائیدہ ریاست کو چلانے کے لیے ایک اچھی بیوروکریسی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔
تو اس کے علاوہ سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 میں اس کانفرنس کا قیام عمل میں آیا. تو اگرچہ یہ خالصتاً علمی مقاصد کے لیے تھی، لیکن آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک ملٹیپل رول تھا، ملٹی فیسٹ رول تھا، مختلف حوالوں سے اس کا ایک رول تھا. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس انداز سے کہ یہ ایک جز وقتی، یعنی ٹائم ٹو ٹائم ایک پولیٹیکل پارٹی کا رول بھی پلے کرتی تھی، ایک جز وقتی سیاسی جماعت بھی بن چکی تھی، اور مختلف سیاسی ایشوز کو اس کے فورم پہ ڈسکس کیا جاتا تھا. اور آپ کو معلوم ہی ہوگا تاریخ کے حوالے سے کہ 1906 میں جب ڈھاکہ کے اندر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ جلسہ تھا، جہاں نواب سلیم اللہ خان صاحب نے پرپوزل پیش کی کہ اب حالات بدل گئے ہیں اور ہمیں ایک کل وقتی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے، اس کے بطن سے مسلم لیگ نے جنم لیا. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ان کی کنٹریبیوشن تھی. اسی طرح سے سر سید انگلستان جاتے رہے اور انہوں نے وہاں پہ بڑے نامی گرامی اساتذہ، انگریز اساتذہ اکرام سے رابطہ کیا، اور انہیں اپنے اداروں کے اندر آ کے خدمات دینے کے اوپر ذہنی طور پہ آمادہ کیا، ان کو موٹیویٹ کیا. تو ان میں بڑے بڑے ناموں کے اندر پروفیسر آرنلڈ صاحب کا نام ہے، اسی طرح سے آرچ بولٹ صاحب کا نام. تو یہ بڑے نامی گرامی لوگ تھے علمی لحاظ سے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو علم تھا اس سے پھر مقامی لوگوں نے استفادہ کیا، اور اس کے پیچھے بھی سر سید احمد خان کی کنٹریبیوشن تھی کہ وہ ان کو موٹیویٹ کر کے یہاں پہ ویسٹ سے جو ہے ہندوستان کے اندر لے کے آئے. تو یہ ایک موٹا سا ایک تعارف ہے جس کے اندر امپورٹنٹ نکات جو ہیں اس کی میں نے نشاندہی کر دی ہے. تو آپ اس کو دیکھیں، ذہن نشین کریں. اس کے اندر مختلف ڈیٹس ہیں، تاریخیں ہیں، یہ معروضی میں پوچھ لی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ تفصیلی سوال بھی اس کے اوپر 10 نمبر کا پوچھا جا سکتا ہے. تو امتحانی نقطہ نگاہ سے آپ اس کے اوپر تیاری کریں، اسائنمنٹ تیار کریں. وہ اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ پھر میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی دشواری پیش آئے تو آپ ٹیلی فونک کانورسیشن بھی میرے ساتھ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ بھی میرا رابطہ نمبر موجود ہے. تو کسی بھی حوالے سے اگر آپ کو کوئی دشواری ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، تو انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی آپ کی رہنمائی کی. تو ٹیک کیئر آف. اللہ حافظ.